بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کو ملنے گئے. وہ ہمیشہ اوپر رہتے تھے، اوپر یعنی چھت پر نہیں، ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے. بہن کو ملنے گئے عشاء کی نماز پڑھ کر. دہلیج میں قدم رکھ، دہلیج سمجھتے ہیں نا، دروازے کا جو پتھر ہوتا ہے وہ، ایک قدم دہلیج پر، ایک قدم دہلیج سے باہر کھڑے ہو گئے. بہن سمجھ گئے کہ گئے اوپر ہو. پوری رات کھڑے رہے. فجر کی اذان ہوئی، ہوش آیا، نماز کے لیے جانے لگے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو اکثر بے ہوشی رہتی تھی، لیکن اذان ہوتی تھی تو کان میں کہا جاتا تھا یا امیر المومنین الصلاۃ، آپ بے ہوش ہیں، الصلاۃ، فوراً ہوش میں آتے تھے اور یوں کہتے ای واللہ، ہاں خدا کی قسم. بے ہوش سے ہوش میں آ جاتے، ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ حضرت عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے. ہوش میں ہے نہیں ہے، بے ہوش ہے، لیکن اذان سن کر لوگ کان میں کہتے تھے تو ہوش میں آ جاتے تھے. اب میں آپ سے پوچھوں، میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا؟ گئی بھینس پانی میں، ہدایت تو مل گئی. ارے بیچ میں حضرت عمر کا قصہ کیسے آ گیا؟ کس بات پر؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان ہوئی تو جانے لگے. تو بہن نے کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہ نماز کے لیے. تو کیوں آئے تھے؟ کہ تجھ سے ملنے کے لیے. ہاں، پہلے زمانے میں لاج رکھی جاتی تھی کہ بشر حافی کی بہن نے ایک مسئلہ پوچھا علماء سے کہ یہ سرکاری لائٹیں جو ہیں، سرکاری لائٹیں، اس کے نیچے بیٹھ کر میں ٹوپیاں بن سکتی ہوں؟ گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو علماء نے پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں، کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کی نسبت دیکھو کس کے ساتھ ہے. آپ کو تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے. حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنا آدمی تقوی والا ہوگا اس میں اس کی زندگی میں اتنا احتیاط آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت میں مشک آیا. مشک اب نہیں ہے. مشک خام خا کے لیے کہ مشک انبر، کچھ بھی نہیں ہے مشک انبر. اگر زیادہ نہ گھسو تو دبے دبے ہیں مشک انبر. ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کوئی ہے جو یہ مشک لوگوں میں تقسیم کر دے؟ تو بیوی عاتقہ نے کہا میں ہوں. پھر حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کوئی ہے جو تقسیم کر دے؟ تو بیوی نے کہا میں ہوں نا. پھر کہا کوئی ہے؟ تو ایک شخص آیا اور اس کے ذریعے سے سب کو مشک تقسیم کروایا، سب کا حصہ تھا. تو بیوی نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی تھی. 2 دفعہ میں نے کہا کہ میں ہوں کہ تو کر سکتی تھی، لیکن تو مشک تو ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا اور پکڑ کر لوگوں کو دینا پڑے گا. تو تیرے حصے کا تو آنے ہی والا تھا، لیکن تو جو ہاتھ میں پکڑے گی اتنا مشک تیرے پاس زیادہ آ جائے گا، اس لیے میں نے تجھ سے تقسیم نہیں کروایا. احتیاط تو دیکھو، احتیاط. اور زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. دنیا تو آئے گی، دنیا تو آئے گی، دوڑتی ہوئی آئے گی. اتت الدنیا وہی راغمہ، ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور عزت کے ساتھ آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ پریشان. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر نے اطلاع بھیجی عمر لوگ بہت پریشان ہیں، اناج بھیجو. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر آئی اونٹوں کا قافلہ بھیج رہا ہوں، پہلا اونٹ مصر میں اور اخیر کا اونٹ مدینے میں. اتنا بڑا قافلہ. جب وہ قافلہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا جو راشن لے جانا چاہے راشن لے جائے اور جو کھانا کھانا چاہے آ جائیں. لوگ آئے. ایک شخص جنگل میں رہتے تھے، ایک بکری کا بچہ تھا. وہ خواب میں سوئے تو خواب میں سوئے کہ سونے میں خواب آیا؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا،
اب انہوں نے سوچا کہ میں مدینہ جاؤں گا، بکری کا بچہ لاؤ پہلے ذبح کروں اور ذبح کر کے کچھ کھا لوں پھر جاؤ۔ جب ذبح کیا تو 2-3 قطرے خون نکلا، باقی خون نہیں نکلا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ اتنا بھاری قحط ہے کہ جانوروں کے اندر کا خون بھی خشک ہو گیا۔ اب تھوڑے لیٹے تو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، عمر سے کہو تو بڑا سمجھدار تھا۔ آئے وہ مدینہ آئے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ تو حضرت عمر بھول گئے کہ کون سا زمانہ ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، تو ننگے پاؤں دوڑے اور دروازہ کھولا، بھائی کون ہو؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، یہ میں نے جنگل میں تھا اور یہ ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر سے کہو تو بڑا سمجھدار تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فکر ہو گئی، یا اللہ مجھ سے کیا ہوا، مجھ سے کیا ہوا؟ میں نے تو لوگوں کی ہمدردی میں اناج منگوایا تھا، لوگوں کو جمع کیا، بھائی بتاؤ مجھ سے بھول کیا ہوئی ہے کہ خواب میں یہ تنبیہ آئی۔ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، عمر تم نے عمر پر خبر کیوں بھیجی؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارش مانگنے کی نماز بتائی ہے، وہ نماز تو آپ نے پڑھی نہیں، صلاۃ الاستسقاء، اور حضرت عمر پر آپ نے خبر بھیج دی۔ ہاں یہ بھول ہوئی ہے، یہ بھول ہوئی ہے۔ لوگوں کو لے گئی میدان میں اور دعا مانگنی شروع کی نماز کے بعد، بادل آنے لگے، بادل، اور بادل ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یعنی ہر بادل یہ چاہتا تھا میں مدینہ پہلے پہنچوں، میں مدینہ پہلے پہنچوں، اور ہر بادل میں سے آواز آ رہی تھی اتاک الغیث یا ابا حفص، اتاک الغیث یا ابا حفص۔ ابو حفص حضرت عمر کی کنیت، اے عمر بادل آ گئے، بارش آ گئی، اور بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے۔ او میرے بھائیو، ہماری راہ یہ ہے، جب ہدایت ہوتی ہے تو آدمی کو یہ توفیق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دنیا دارالاسباب ہے، لگیں گے، لیکن سب سے پہلا سبب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ دعا ہے، وہ نماز ہے۔ اسی کی عادت ڈلوانے کے لیے رمضان دیا تھا، ہے نا؟ اس لیے جب عید کا دن ہوتا ہے تو اذان نہیں ہوتی، لیکن بغیر اذان کے مجمع پہنچ جاتا ہے نا؟ بولو نہیں یار، کیا اذان ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت بنی ہے رمضان میں کہ بغیر اذان کے عیدگاہ میں، اللہ کرے زندگی کا ہمارا یہ معمول بنے۔ ہاں دوسری بات، جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے؟ اور عید کی نماز میں پہلے، ہاں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ بعد میں پڑھنا، پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز سے اتنا دینی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، بغیر اذان کے آ گئے، اور سب سے پہلے بولو نہیں یار، نماز۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔